السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 8 مارچ ہے 2025۔ الحمدللہ بروز سنیچر ہم لوگ مدینہ منورہ میں عمرے کے غرض سے آئے ہوئے تھے۔ ہماری سعادت کی گھڑی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ مظفر عمری مدنی حفظہ اللہ سے ہم لوگ ملاقات کا شرف حاصل کیے ہیں۔ شیخ سے جب بھی ہم ملتے ہیں دعوتی اصول پر، کیونکہ شیخ کا بہترین تخصص ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوان جو دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ضروری امور ہیں، اور ہم جیسے داعیوں کے لیے دعوتی ایک 2-4 اصول بڑے ہی پیارے اور نرالے علمی انداز سے آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کے لیے، علماء کرام کے لیے ایک 2-4 دعوتی اصول آپ بیان کریں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، دین کے اصول ہوں یا دعوت کے اصول ہوں یا توحید و سنت کے اصول ہوں، وہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین اور زندگی کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان سب سے پہلے وہ اپنے دین کو پختہ انداز سے وہ سیکھے، دین کا علم حاصل کرے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، عورت ہو مرد ہو، چاہے وہ عالم دین بننا چاہتا ہے یا کہ مسلمان بننا چاہتا ہے۔ عالم دین سب کو بننا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان بننا سب کو ضروری ہے نہیں؟ تو چاہے کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے یا کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے علم میں پختگی حاصل کرنی چاہیے، دین کے علم میں۔ اور دین کا علم لینا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث ہی ہمارے دین کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ اچھا، اس دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو، جیسے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے اور دین پر عمل کیا ہے، یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن و حدیث کا نام سبھی لیتے ہیں، صحابہ کرام کا نام سبھی لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق اور عمل کے مطابق نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو جب علم میں پختگی آ گئی تو اب اس کے بعد علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ 3 حرف ہیں علم کے اندر، عین لام میم، ہے نا؟ اور یہی 3 حرف ہیں عمل کے اندر، عین میم لام، سمجھ گئے نا؟ علم اور ساتھ میں عمل، حرف الگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور عمل لازم و ملزوم چیز ہے، الگ نہیں ہے۔ علم اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ تیسری بات ہے۔ اب دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے، دین سکھلائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو علم میں پختگی حاصل کرنی ہے، اور پھر ساتھ میں عمل میں بھی پختگی حاصل کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب گھر والوں میں کون ہے؟ جو بھی ہیں ان کے انڈر میں، چاہے ان کی بیوی ہو، ان کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہیں ان کے انڈر میں، ان کے تابع، ان کے گھر والے، تو ان کو بھی علم سکھائیں اور علم کے مطابق عمل میں پختگی حاصل کرنے کی تعلیم دیں۔ پھر اسی حساب سے آگے بڑھیں، اپنا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اور آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بغیر علم کے عمل کرے، یا بغیر عمل کے علم سے پہلے عمل حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا یہ کہ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دین کی تعلیم کے لیے ادھر ادھر جائیں، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بہت سارے لوگ گھومتے ہیں نا،
تو دین کی تعلیم قرآن و حدیث سے لینا ہے اور عمل بھی قرآن و حدیث پہ کرنا ہے اور تبلیغ بھی قرآن و حدیث کی ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، آپ تبلیغ کیجیے۔ یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کی گئی یہ چیز ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا، اپنی امت کو حکم دیا تم تبلیغ کرو، یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا تمہاری مرضی، جو چاہو پھیلاؤ، جو چاہو جس چیز کی چاہو تبلیغ کرو، جیسے چاہو نہیں، بلغوا، تبلیغ تم کرو گے جس چیز، اور تبلیغ جس چیز کی کرو گے عنی، وہ چیز میری طرف سے ہونی چاہیے، ولو آئے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی اور گمراہی سے بچنے کی۔ کیا دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ ہی کے نبی کا طریقہ، ان کی سنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں، تبلیغ بھی انہی دو چیزوں کی کرنی چاہیے۔ اور کیسے؟ صحابہ کرام ہمارے سامنے مثال ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے صحابہ کرام قرآن لے کر کے گئے اور حدیث لے کر کے گئے۔ کسی صحابی نے اپنی کوئی کتاب نہیں بنائی، کسی صحابی نے اپنے کوئی دعوت تبلیغ کے اصول و قواعد نہیں بنائے، کسی صحابی نے دعوت و تبلیغ کے نام پر کوئی جماعت نہیں بنائی، نہ جماعت اسلامی بنائی، نہ جماعت تبلیغی جماعت بنائی، اور نہ کوئی جماعت بنائی۔ بس قرآن و حدیث لے کر دنیا میں گئے اور اسی کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہاں تک کہ آج تک اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کرام کے زمانے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی سلسلے میں اہل حدیث بھی ہیں کہ قرآن کی تبلیغ اور حدیث کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کو سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ بس دنیا کے ساری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں، اور علم قرآن و حدیث سے لیں، اور قرآن حدیث کے مطابق عمل کریں، اور قرآن حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور جہاں تک وہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آپ وہی شیخ مظفر عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں جن کو آپ اکثر و بیشتر مسجد نبوی کے صحن میں لوگوں کے ہاتھوں سے کالے دھاگے، تعویذ پلیتوں کو نکالتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں۔ آپ وہی شیخ مظفر عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ سعودیہ حکومت اور یہاں کے مسجد نبوی کے جو خادم المطوع ہیں، ان کو شیخ سعودی عرب کے حکومت کی طرف سے آپ کو کیا ہے وہاں مطوع مقرر کیا گیا ہے، اور آپ الحمدللہ اکثر و بیشتر حجاج کرام کے معتمرین کے جو حج کرنے، عمرہ کرنے کے غرض سے آتے ہیں، ان کے آپ ہاتھوں سے دھاگے پلیتے کس لیے نکالتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی منکر کام کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکے۔ شیخ بڑے ہی پیارے اسلوب سے قرآن کی آیتیں اور احادیث سمجھا کر وہ چیزیں نکالتے ہیں۔ یہ کیوں نکالتے ہیں؟ ایک دو لفظوں میں شیخ کے زبان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شفا ہم کیسے حاصل کریں؟ کیا دھاگوں سے؟ کیا تعویذ پلیتوں سے؟ اگر اس سے نہیں ہے جیسا کہ شیخ نکالتے ہیں، تو پھر شفا ہم کو کس سے حاصل کرنا ہے؟ اور یہ کیوں نکالتے ہیں؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ نبی کا کیا فرمان ہے جس کی وجہ سے یہ دعوت کا کام کرتے ہوئے منکر سے بچا کر ایک توحید کی دعوت عام کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہمارے وہ بھائی جو تعویذ پلیتے کرتے ہیں، ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ آپ شیخ کی زبانی سنیے، نبی کا کیا حکم ہے، کس لیے یہ کام شیخ کو کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے پاس اللہ کے پکڑ سے بچنے کی خاطر، لوگوں کو توحید اور کتاب و سنت بتانے کی خاطر شیخ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ صرف یہ شیخ کی ذمہ داری نہیں، ہم تمام توحید پرست داعیوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجد نبوی میں نہیں، دنیا کے ہر کونے میں یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ شیخ اسی سے دنیا میں معروف ہیں، اکثر و بیشتر لوگ شیخ کو اسی حال میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ آپ کی زبانی ایک دو جملے ہم جاننا چاہیں گے۔ اگر تعویذ پلیتے کے ذریعے شفا حاصل نہیں کرنا ہے تو یہ کیا وبال ہے تعویذ پلیتا، اور شفا کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں
کوشش کرتا ہوں جو لوگ یہ تعویذ استعمال کرتے ہیں یا دھاگے استعمال کرتے ہیں اور اس کو شفا کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، تو اصل یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر قرآن پڑھا گیا ہے یا تعویذ میں قرآنی آیات ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی دیکھو، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو لٹکانے سے فائدہ ہو۔ ڈاکٹر کی دوا لٹکانے سے کوئی نہیں لٹکاتا، اس کو پتہ ہے لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ زمزم میں شفا ہے، اگر کوئی لٹکا لے اور سمجھے شفا ملے گی، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ ایسی شہد میں شفا ہے، قرآن مجید میں آیت ہے، تو کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ شہد کو لٹکا لو اور شفا مل جائے گی۔ سب یہی کہتے ہیں نہیں شہد پینا پڑے گا، زمزم پینا پڑے گا، ڈاکٹر کی دوا کھانی پڑے گی، تبھی جا کے شفا ملے گی۔ ابھی تو قرآن مجید میں بھی شفا ہے، تو لٹکانے سے نہیں، اس کو پڑھنے سے شفا ہے۔ پڑھیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے ثواب بھی ہے اور پلس روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی تعلیم دی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی تعلیم دی، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھنے کی تعلیم دی۔ کیوں؟ کہتے لٹکا لو، تم کو فائدہ ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ نہیں، جہاں بھی تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایسی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب کسی مریض کے پاس جاتے تو دعا پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، لکھ کر کے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لکھ کر کے دے دیتے، لٹکا لو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے کہتے اسأل اللہ اللہم رب الناس اذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعویذ بنا لیتے یا کوئی دھاگا لے کر کے اس کو دم دے دیتے، کہتے اس کو پہن لو۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو نواسے حسن حسین کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے اور بری نظر سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، جو حدیث میں موجود ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو جہاں کہیں بھی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کو پڑھا ہے، دعاؤں کو پڑھا ہے بیمار کے سامنے، اور یہی تعلیم دیا پڑھنے کے لیے۔ تو پڑھنے سے شفا ملے گی، پڑھنے سے فائدہ ہوگا، لٹکانے سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں یہ جو شروع ہوا ہے نا، یہ تعویذ بنانا، دھاگے لٹکانا، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو دھندا کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کی جہالت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان بدعقیدگی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بیوی بیمار ہوتی ہے، بچہ بیمار ہوتی ہے، گھر میں کوئی بلا مصیبت آفت کچھ ہے، تو بس یہ دھاگا لیا کر کے پہن لو یا پہنا دو، یہ تعویذ گھر میں رکھ دو، یہ تعویذ گلے میں لٹکا لو۔ اب یہ فری میں نہیں ہوتا، پیچھے پیسے لوگ لیتے ہیں۔ میرے پاس آئے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ شیخ لوگ یہاں تک کہ بعض علاقے میں 1 لاکھ روپے کا تعویذ ملتا ہے، بکتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے دھندا ہے، یہ تعویذ کرنے دھاگے کے پیچھے دھندا ہے، وہ دھندا کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ یہ سب لٹیرے ہیں، لوگوں کے مال کے لٹیرے ہیں، لوگوں کے ایمان کے لٹیرے ہیں، لوگوں کے عزت کے بھی لٹیرے ہیں یہ لوگ سب۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کا تعلق سارے فائدے کا مالک اللہ ہے، اور سارے نقصان اور تکلیف سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہی امام صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کوئی بھی تکلیف تم کو پہنچے، کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر کوئی خیر اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی خیر کا مالک ہے، اور ہر شر ہر تکلیف دور کرنے والا مالک ہے۔ ہمیں علاج کے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، جائز اسباب۔ تو جائز اسباب میں دھاگا تعویذ گنڈے نہیں ہیں، جائز اسباب میں دعا ہے، دعا پڑھنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا، یہ ہے۔ لیکن یقین ہوگا کہ شفا اللہ دے گا، ہے نا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور قرآن میں یہ آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ تو شفا کا مالک اللہ رب العالمین۔ تو جائز سبب اختیار کریں، اور پھر
یقین یہ رکھیں کہ شفا اللہ رب العالمین دے گا. اور یہ تعویذ گنڈے پلیتے سب سے دور رہیں اور یہ دینے والوں سے بھی دور رہیں. یہ بے عقیدہ لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، مال کمانے والے لوگ ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہیں، اپنے اللہ سے تعلق قائم رکھیں اور اللہ پر یقین کریں. اللہ رب العالمین ہی ہر بیماری سے بچانے والی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہی ہر بیماری سے شفا دینے والی ذات ہے، یہ یقین رکھیں. شکراً، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. ہم دعا کریں گے اللہ آپ کی عمر میں، علم میں اللہ برکت عطا فرمائے. جب تک آپ کی زندگی باقی ہے اللہ دین کی اسی طرح خدمت اللہ تعالیٰ کرتے رہنے کی اللہ آپ کو توفیق دے. آپ کے ذریعے امت کو اللہ تعالیٰ توحید کا اور اسلام کا اسی طرح نفع اللہ پہنچاتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. انتہائی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بار بار حج عمرے کی سعادت عطا کرے اور آپ سے بار بار ملاقات کا شرف اللہ عطا فرمائے. جس طرح دنیا میں اللہ ہم توحید پرستوں کو ملاقات کرایا ہے، اس حرمین شریفین زمین پر ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ ایک ساتھ جمع فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.